السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی والی، امن سکون والی، خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، ایمان اور تقوی کے ساتھ، آمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ العلق کی آیہ نمبر 8 کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 8، سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان بے شک، الی ربی کا تیرے رب کی طرف، الرجع پلٹنا ہے، با محاورہ ترجمہ بنے گا پلٹنا بے شک تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ یعنی خواہ کچھ بھی انسان نے دنیا میں حاصل کر لیا ہو، جس کے بل پر وہ سرکش ہو رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، آخر کار اس کو اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ روش جو اس نے اڈاپٹ کی تھی دنیا کی زندگی میں، اس کا رزلٹ کیا ہے۔ تو وہ دن جس کو بہرحال آنا ہے، جس دن اچھے برے سب اعمال وزن کیے جائیں گے اور پھر ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق صلہ بھی دیا جائے گا، یعنی جزا اور سزا کا تعین کیا جائے گا، وہ بتایا جا رہا ہے کہ بہرحال ایک دن ضرور آنا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اسکالرز نے یہ بھی لکھا ہے کہ مغرور احمق انسان جو خود کو ہر کسی سے بے نیاز اور خود مختار سمجھتا ہے کہ اب میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اگر غور و فکر کرے تو اسے یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہر حرکت اور سکون میں وہ رب تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اگر اس رب نے تجھ پر اتنا کرم کیا ہے کہ تجھے کسی کا یعنی کسی انسان کا محتاج نہیں بنایا، تو کم از کم اس بات کو تو دیکھ کہ تو ہر چیز کے لیے اس رب کا محتاج ہے۔ جسم انسان کا اپنا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ اپنے ہاتھ کو ہلا سکیں، ہاتھ سم ٹائمز آپ کا سن ہو جاتا ہے تو آپ اپنے ہاتھ کو موو نہیں کر پا رہے ہوتے، آپ اس وقت بالکل ہیلپ لیس ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انسان اس قابل ہے ہی نہیں کہ اپنی ایک انگلی کو بھی اپنی مرضی سے حرکت دے سکے۔ اگر اللہ نہ چاہے، وہ رب تعالیٰ نہ چاہے، تو انسان اپنی ایک انگلی کو بھی اپنی مرضی سے ہلا نہیں سکتا۔ ہم انفیکٹ غور و فکر نہیں کرتے ان سب چیزوں پر، ہم محسوس نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اس رب کا ہم پر کتنا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، اس کی عنایات ہیں ہم پر۔ اسی لیے جب سوچتے نہیں ہیں تو شکر گزاری کا جو فیکٹر ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے ہماری زندگیوں میں۔ ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور ہمیں محسوس کرنا ہے اس کے تمام احسانات کو جو اس نے ہم پر کیے ہیں، تاکہ ہم شکر گزار بندے بن سکیں اس رب کے۔ اور جہاں تک بات ہے نا کہ انسانوں کی محتاجی سے وہ خود کو بے نیاز سمجھتا ہے سب کچھ حاصل کر کے دنیا کی زندگی میں، تو یہ بھی بس خام خیالی ہے، ورنہ اس دنیا کا سسٹم اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے کہ کوئی شخص اکیلا اپنی نیڈز کو پورا نہیں کر سکتا۔
اس کے پاس چاہے کتنا ہی مال و دولت ہو، فیم ہو، اولاد ہو، یا غرض کہ دنیا کی ہر نعمت ہو، اس کو اپنی نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر ہم ایک لقمے کی مثال لے لیں، جیسا مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان اسی بات پر غور کر لینا، جو اس کے ہاتھ میں یہ لقمہ ہے اس وقت، وہ کس طرح سے اس کے ہاتھ میں آیا ہے، کتنے لوگوں کی محنت ہے اس کے پیچھے، جس کو وہ اتنے آرام سے اس وقت بیٹھا کھا رہا ہے، تو اس کو سمجھ آئے کہ کتنے انسان ہیں اس ایک لقمے کے پیچھے، کتنے انسانوں کی، جانوروں کی مسلسل محنت ہے، اور عرصے تک کام میں لگے رہنے کا یہ نتیجہ ہے ایک لقمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سسٹم کو ایسے بنایا ہے کہ اس کی رحمت سے ہر چیز ہم تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت لوگوں کی محنت اور مشقت ہوتی ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہم اگزامپل لے لیں ایک ڈریس کی، ٹھیک ہے، تو وہ ڈریس آپ دیکھیں، کپڑا بننے کے عمل سے لے کر ویونگ، ڈائنگ، پھر پرنٹنگ آتی ہے، اس کے بعد سٹیچنگ آتی ہے، سٹیچنگ کے بعد اس کے اوپر فائنل ٹچیز آتے ہیں، اور کس طرح سے فائنل پروڈکٹ ہمارے پاس آتی ہے، اس کے پیچھے کتنے سارے لوگوں کی اور کتنے دنوں کی محنت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص چاہے کہ نہیں میں سارے کام خود ہی کر لوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس طرح سے پاسیبل ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اب مال و دولت ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس اب فیم ہے، شہرت ہے، نام ہے، میرے پاس ہر وہ چیز ہے جس کو میں ڈیزائر کرتا ہوں، اب مجھے اس دنیا میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہماری نیڈز فلفل ہو رہی ہیں نا آٹومیٹکلی، اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا اس دنیا کا ڈیزائن کر دیا ہے اپنی حکمت کے ساتھ، اور پھر صرف بنایا نہیں ہے اس کو، اس سسٹم کو رن بھی کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بہت سکسیسفلی، جس میں کوئی فلا نہیں ہے۔ کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تو وہ ہارویسٹنگ کر رہا ہے، کسی کے دل میں ڈال دیا وہ کارپینٹر ہے، کوئی لوہے کا کام کر رہا ہے، کسی کو بزنس میں ڈال دیا، کسی کو سروسز پہ لگا دیا۔ یہ اتنا بڑا سسٹم جس میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی، ہیومن نیڈز پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں اور سلسلہ رکتا نہیں ہے، تو اس کو کوئی ہیومن مینجمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتی۔ سپوز آپ دیکھیں کہ ڈیلی یوزیج آف اگر میٹ اور ایگز ہم دیکھیں تو بہت، میں سم ٹائم سرپرائزڈ ہوتی ہوں کہ کتنا یوزیج ہے روز کا، چکن، میٹ اور ہر طرح کی اس طرح میٹی پروڈکٹس کتنی زیادہ ہیں جو یوٹیلائز کی جا رہی ہیں، ایگز کی کنزمپشن کتنی زیادہ ہے، اور یہ سب ڈیلی نیڈز ہماری فلفل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آپ دیکھیں کہ چکن کی پروڈکشن، اس حساب سے آپ چکن کی پروڈکشن دیکھیں اور پھر آپ یوزیج دیکھیں، تو یہ بس اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، سبحان اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ پورا کرے جا رہے ہیں، ہیومن نیڈز فلفل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اگر انسان اس طرح سے سوچے تو پھر اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے تابع ہے، کسی انسان کا کمال ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انسان اپنے رب کا تو محتاج ہے، ہمیں یہ بات تو کنفرم ہے نا کہ انسان اپنے رب کا محتاج ہے، لیکن دوسری بات ہمیں یہ بھی آتی ہے سمجھ کہ انسان کے پاس چاہے جو کچھ بھی آ جائے، وہ اپنی زندگی کو اکیلے نہیں گزار سکتا، فلی انڈیپینڈنٹ ہو کر نہیں گزار سکتا۔ اگر وہ سوچے کہ میں اپنی زندگی کو تنہا اپنے تمام نعمتوں کے ساتھ گزار لوں گا، مجھے کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہے، تو اٹ از ناٹ پاسبل۔ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے چاہے کتنی ہی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، آپ کو دوسرے انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگر انسان غور و فکر کرے نا اس طرح سے، تو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے نا، یہ وداؤٹ پرپز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، ہم سب کو ایک دن اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے،
اور انسان کو جو بات صحیح ٹریک پر رکھتی ہے وہ یہی عقیدہ ہے آخرت کا. جو اس پر پختہ یقین رکھے گا وہ اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ بھی رکھنے کی کوشش کرے گا. جو یہ یقین رکھے گا کہ ایک دن اللہ کے سامنے اس کو پیش ہونا ہے اور اپنے ہر ایکشن کو جو اس نے دنیا میں کیا ہے اس کو اس کا آنسر بھی کرنا ہے. اور پھر وہ عدالت ایسی ہے جس کے بارے میں ہمیں قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ذرا بھر بھی کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی. سورۃ الزلزال میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے کسی ذرے کے ہم وزن نیکی کمائی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرے کے ہم وزن برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. تو انسان اپنے آپ کو صحیح ٹریک پر صرف اسی وقت رکھ سکتا ہے، وہ خلوت ہو، جلوت ہو، اندھیرا ہو، اجالا ہو، کوئی جگہ بھی ہو، جب آپ کے اندر یہ والا احساس جڑ پکڑ جاتا ہے نا کہ ایک وہ ذات ہے اوپر جو مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات میں اور کنڈیشنز میں بچانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. انسان کمزور ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن کوتاہی کے بعد شرمندہ ہونا، توبہ کرنا، یہ آپشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے. الحمدللہ. تو اس آیہ مبارکہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی سرکشی، نافرمانی اور بغاوت پر اترنے پر اس بات کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ ایک دن وہ آنا ہے بہرحال جس دن تمہیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے اور پھر تمہیں اپنے سب کیے ہوئے اعمال کو آنسر بھی کرنا ہے. انسان کی فطرت اس طرح کی ہے کہ جب اس کو اکاؤنٹیبلٹی کا خوف نہیں ہوتا تو وہ حلال، حرام، جائز، ناجائز ان تمام چیزوں کی پرواہ ہی نہیں کرتا. اس آیت کے آگے سے اس سورہ مبارکہ کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس کو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے اللہ کے کرم سے. ربنا تقبل منا ومنکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.